Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ آئین میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین ہیں، ان کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، بولے پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے، غزہ میں بزرگوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل اس بات کا ثبوت ہے۔ سپہ سالار نے مزید کہا، مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، ہم اپنی کشمیری بھائیوں کے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ اضافی گندم کی خریداری اسکینڈل کے معاملے میں اہم پیش رفت، وزیراعظم شہباز شریف وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم، وفاقی سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت گندم کے ذخائر کی صورتحال پر اجلاس، شہباز شریف نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے، یقینی بنایا جائے گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو، گندم کی خریداری کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم نے گندم کی درآمد کے حوالے سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے، معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ امریکہ کی پاکستان کے IMF کے ساتھ معاہدوں کی حمایت، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، پاکستان کے قرضوں کے بوجھ اور معاشی بحالی کے لیے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی بنیادوں سے سپورٹ جاری رکھیں گے۔ حکومت پاکستان اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی سب سے آگے، کونسلز کی 55 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست، کنزرویٹو 20 نشستیں جیت گئی۔ کنزرویٹو پارٹی نے 7 سیٹوں پر کامیابی سمیٹ لی۔ ادھر یورپی یونین کے پارلیمانی انتخابات 6 سے 9 جون تک ہوں گے۔ 27 ممالک کے 40 کروڑ ووٹرز 720 نشستوں کے لیے نمائندے منتخب کریں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ ہش منی ٹرائل کی نگرانی کرنے والے جج نے مزید جرمانے کی وارننگ دے دی۔ جسٹس جوان مرچنٹ نے ریمارکس دیے کہ ٹرمپ گیگ آرڈر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ استغاثہ کی بھی ٹرمپ پر مزید $4000 جرمانے کی اپیل۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ بھی اڑ گئے، کہتے ہیں وہ غیر آئینی گیگ آرڈر کے خلاف اپیل کریں گے، انہیں گواہی دینے سے روکا جا رہا ہے۔ جیوری میں 95% سیاسی مخالفین بیٹھے ہیں۔ انتخابات میں اعلیٰ سطح پر مداخلت ہو رہی ہے، وہ ناانصافیوں کے باوجود سروے پولز میں آگے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں عوامی اسمبلی لگا لی۔ کارکنوں سے خطاب میں سربراہ JUIFA نے کہا، 2024 میں الیکشن کا ناٹک کیا گیا، 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے لوگ تھک جائیں گے، ان کا خیال تھا کہ دھاندلی کے خلاف یہ احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمارے وارث اسے جاری رکھیں گے۔ PTI نے مبینہ انتخابی دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس، کہا الیکشن میں PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہمارے مقدمات اور انتخابی عذرداریوں کی درخواستوں کو جلد از جلد سنا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ لیا، کہا انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر نے عوام کی امانت میں خیانت کی۔ شبلی فراز بولے متعلقہ ادارے PTI کا مینڈیٹ واپس کریں۔ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار دیا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں۔
مجھے میرے لیڈر کے حکم کا انتظار ہے، میں جب نکلوں گا تو پوری قوم کو لے کر نکلوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا وفاق ہمارے پیسے جلد از جلد جاری کرے ورنہ ہم اپنے حقوق لینا جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے کہوں گا مجھے ہلکا نہیں لینا، حق نہ دیا تو وفاق چین سے نہیں بیٹھ سکے گا، صوبے کے حقوق لے کر رہیں گے کیونکہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے وزیر داخلہ سے درخواست، متحدہ وفد کی کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ایم کیو ایم کے وفد کو مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ، چینی قونصل جنرل کو چینی شہریوں کی حفاظت سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ سندھ میں ڈرگ مافیا اور سمگلنگ کے خلاف سخت آپریشن کا فیصلہ، بچوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کور کمانڈر کراچی نے منشیات کے خلاف آپریشن میں حکومت کی مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کراچی سمیت سندھ بھر میں اسلحے کی نمائش کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر سندھ کابینہ نے صوبے میں 180 روز کے لیے رینجرز کی تعیناتی کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ زرخیز زمین سے نکلنے والے سونے کی بے قدری، خریداری نہ ہونے سے گندم کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں۔ ادھر کسان تنظیموں نے مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا، ٹرانسپورٹرز کا بھی کسانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی نے حکومت کا گندم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا حکومت گندم سے متعلق پالیسی واپس لے، 4 روز میں گندم نہ خریدی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ ثاقب نثار نے پنجاب میں ایسا فل سٹاپ لگایا کہ کوئی نظام نہیں رہا، شہباز شریف کہے تو لگا ہر چیز چلی گئی، پنجاب میں صفائی کے لیے ایک تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، ادھر امریکی سفیر کا پنجاب کی اقتصادی ترقی میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈولن بروم کی ملاقات، عوام دوست منصوبے لانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا صوبے میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات مکمل منقطع کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ترکیہ نے اسرائیل کو تمام برآمدات اور درآمدات روک دیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 2023 میں 6.8 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی تھی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ترک صدر کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا، کہا کہ ترک صدر کے اقدامات سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی معاونت پر ایران نے امریکی برطانوی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں لگا دیں۔ پنجاب میں پہلی سی ایم پنک گیمز 2024 کا آغاز، افتتاحی تقریب میں 19 یونیورسٹیز کی کھلاڑی خواتین نے مارچ پاسٹ کیا۔ والی بال پلیئر زینت وقار نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مشعل پیش کی۔ افتتاحی تقریب میں لیزر لائٹ شو، کلچرل شو اور بھنگڑا بھی پیش کیا گیا۔ It's in the air, there is a fielder and she takes it. What a match, and the fingers gone up. پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے مسلسل شکستوں کے بعد جیت کا مزہ چکھ لیا۔ چوتھے T20 میچ میں مہمان ٹیم ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کا 85 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 16.3 اوورز میں حاصل کیا۔ دوسری طرف قومی مینز کرکٹ ٹیم کے بعد ویمنز ٹیم کو جولائی میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی ویمن کرکٹرز کی فٹنس کے معیار کو بہتر کیا جائے گا۔